اور پھر برو ایک نیک انسان کی روح ایسے نکلتی ہے، لیکن میں نے کہا جیسے آپ ایک آخر جو پانی کا ڈراپ ہے نا، جس طرح آپ گلاس میں ڈالتے ہیں نا، اسموتھلی وہ پاس آن ہوتا ہے، اس طرح سے نکلتی ہے. اور پھر جو باقی اینجلز ہیں فوراً سے اسے لے لیتے ہیں ملک الموت سے کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا گیسٹ ہے، ہم اس کے ہوسٹ ہیں. اینڈ واٹ ڈو دے برنگ؟ حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ، perfume from the perfumes of paradise and a shroud from the shrouds of paradise. Only if it was a good soul. Yes, یہ اسی اچھے سول کی بات ہو رہی ہے ابھی. And سبحان اللہ they take him to the first heaven. knock کرتے ہیں، کون آیا ہے؟ They call this person with the best of his names. جس طرح وہ دنیا میں چاہتا تھا مجھے پکارا جائے، ابو فلان یا یہ جو بھی کوئی اس کا نام تھا، اللہ جل ملنا. اور angels from the first heaven they all gather اور سب کو ایک پروٹوکول دیتے ہیں. ہم ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ اباؤٹ سبحان اللہ ون آف دا تھنگز جس کو ہم مسلمان اکثر بلیٹل کرتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے اتنا بڑا کیٹلسٹ نہیں بن سکتی ٹوورڈز مائی چینج اینڈ ٹوورڈز ٹریولنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ یو نو. اور ہم اکثر ذکر بھی نہیں کرتے. Yes, we talk about Quran. Yes, we talk about a lifestyle change. But subhanallah, this is the reality, yaar. And which is death, subhanallah. جیسے اللہ کی میں نے کہا تھا نا اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو حازم اللذات کو. یہ نہیں کہا موت کو، destroyer of pleasures، جو تباہ کر دیتی ہے، وہ الموت. تو یہ ہمیں کوئنسیڈنس تب ہوتے ہیں جب ہمارے کسی قریبی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کبھی کسی جاننے والے کی ڈیتھ ہوتی ہے. جب قبرستان جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے یار سبحان اللہ دس میکس یو سو اسپریچول. اینڈ میں اپنی پرسنلی بتاؤں نتھنگ میکس می مور اسپریچول اور مور کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا دنیا سے اتنی بے رغبتی ایکسیپٹ ڈیتھ. برو جب بھی تھوڑا سا آؤٹ ہو رہے ہو نا تو ڈیتھ کا تذکرہ ہو جائے، کہیں آپ کو کوئی ریمائنڈر مل جائے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری گول سیٹنگ کو جو ہے نا وہ چینلائز کرنے والی جو چیز ہے وہ ڈیتھ ہے. اور جس کا سیم اگر کوئی زندگی میں جو پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں نا، پرابلمس کا تب بھی ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے نا ٹینشن پریشانی ہے، اینڈ یو تھنک آف ڈیتھ اینڈ دین یو سارٹ آف اینالائز دا پرابلم کہ اچھا یار یہ اگر میں مر گیا تو یہ پرابلم کیا بہت بڑی پرابلم ہے واقعی. تو بندہ لگتا ہے ہاں یار یہ کوئی لائف میں برو جو میرے جو سب سے موسٹ اسپریچول مومنٹس ہیں نا ایکسیپٹ بینگ ان حرم میں، وہ تب ہیں جب میں نے قبرستان وزٹ کیا یا جب میں کسی کے جنازے پہ گیا. اینڈ وہ نہیں کہ جب جنازہ اٹینڈ کیا اور نکل کے آگے، نہیں. when I have stayed there and یا میں ہمارے بچے آپ کو پتا AIS میں نظام میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے واپسی پہ نا قبرستان سے روزانہ ہمارا گزرنا ہوتا تھا. تو سم ٹائمز I used to enter قبرستان، اور وہاں پہ جا کے نا برو میں پہ نا لوگوں کے نام پڑھتا تھا اور ان کی ڈیتھ دیکھتا تھا. ایسا نا برو کچھ لوگ ایک دن پہلے، کچھ لوگ 50 سال پہلے، اچھا کچھ لوگ 60 سال پہلے. I was like یار سبحان اللہ 60 سال سے بندہ اپنی قبر میں ہے یار. 60 سال سے، یعنی اس کی جو ایج تھی نا، میں پھر ان کی ایج کیلکولیٹ کرتا کہ یہ اپنی ایج سے زیادہ ابھی تک اپنی قبر میں گزار چکا ہے. یہ بندہ 90 سال سے اپنی قبر میں ہے. پرانا اسلام آباد کی جو یعنی اولڈ قبرستان. ہم نے اسی گریو یارڈ میں فلم بھی شوٹ کی تھی نا، سو وی اسٹیڈ دیئر فار کوائٹ سم ٹائم آن شوٹنگ ڈیز. تو اٹ واز دا سیم، اور ڈفرینٹ کتبے دیکھ کے نا ان پہ ڈفرینٹ نام دیکھ کے، پھر رینکس بھی دیکھ کے کہ کوئی جرنیل ہے، کوئی یعنی کہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے جو بھی لکھا ہوتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھتا ہے کہ ایوری کیٹیگری آف پیپل دے آل اینڈ اپ ہیئر. یار مجھے تو نا سب سے زیادہ قبرستان جا کے جب وہ جو لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ میں اکثر زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور مجھے جو میری ایج کے قریب ہوں گے نا سیم ایئر، میں اسٹارٹ ٹو تھنک یار، اور کچھ مجھ سے چھوٹے بھی ہوں، مجھے وہ نا عجیب سا لگتا ہے کہ یار سبحان اللہ، یو نو ہم لوگ ایسے لائف گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بڑا جینا ہے، اینڈ وی آر سو forgetful of the fact کہ یار، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے کافر کے ہر بندہ ایگری کرتا ہے کہ this is going to come، اتنا زیادہ and it can come to anyone at any time. اتنا زیادہ ایمفیسس جو ہے نا مجھے لگتا ہے برو اس لیے بھی ہے کہ واقعی نا یہ چیز انسان کو چینل کرنے میں، ویژن کو سیٹ کرنے میں بڑا کرتی ہے. کیونکہ میں اپنے طور پہ سوچوں تو میرا جو ایک کمنگ بیک ٹو اسلام اینڈ بلڈنگ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک جو تھا ریزن، وہ یہ لائف کا تھا کہ جب یہ تھوڑی سی سمجھ آئی، ایک ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہو اور ایک ہوتا ہے کہ چیز آپ انٹرنلائز کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. سو وین یو اسٹارٹ انٹرنلائزنگ کہ یار
دس لائف ہیز ٹو اینڈ 55-60 سال اینڈ دیٹس اٹ. تو پھر جب اس پہ یقین زیادہ آ جائے نا, اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اس پہ تم تذکرہ کرو, اتنا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں جانا ہے. تو ٹائم از رننگ آؤٹ, ڈو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ ول ہیلپ یو آفٹر یو ڈائی. ایکچولی نا اسلام آپ کو نا پرسپیکٹیو دیتا ہے. اینڈ آئی واز واچنگ دس ویڈیو, ون آف دی ایکسپرٹس فرام دا ویسٹ, وہ بیسیکلی بتا یہ رہے تھے کہ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ, thinking about death is actually healthy because it brings things into perspective. آپ نا اچھے طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہو, انالائز کرتے ہو. اور there is a beautiful example, مثال کے طور پہ آپ کہیں باہر ہوتے ہیں اور آپ اپنے گھر آ رہے ہوتے ہیں, and once you are starting to enter your house, you see that there are so many people in your house. تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, اتنا رش کیوں ہے میرے گھر میں. تو آپ جو ہے بغیر کسی سے بات کیے آپ لوگوں کو رائٹ لیفٹ کرتے ہوئے آپ آگے جاتے ہو, ایک پرٹیکولر روم میں جاتے ہو, وہاں پہ بندے بیٹھے ہیں ایک دائرہ لگا کے, اور پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ہے. ونس یو سی کہ جو کپڑا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, اٹس یو ہو از ایکچولی دیئر. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل واچنگ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن, آپ ذرا فلیش بیک کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس آف یور لائف, کہ کاش میں اگر تھوڑا سا اور زندہ رہتا تو میں یہ کرتا, کاش میں تھوڑا سا اور زندہ رہتا تو میں اس بندے سے ایٹ لیسٹ لڑائی نہ کرتا, جھگڑا نہ کرتا, ایٹ لیسٹ میں اس بندے کو ایک دفعہ کال ضرور کرتا کہ یار آئی ریئلی لائک یو. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہماری پرابلمس تھی, مسئلے مسائل تھے, بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ بیڈ آفٹر آل, رائٹ. کاش کہ میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتا, کاش کہ میں قرآن بھی تھوڑا سا اور, واٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ. اب دیکھیں یہ سینیریو پیش کر دیا ہے, اب دوبارہ ایکچولی ریئلائز دیٹ یو آر الائیو ناؤ. اسٹارٹ پٹنگ یور لائف انٹو پرسپیکٹیو. جو آپ ریگریٹ کرو گے اب وہ کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ, میک اے لسٹ. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر. اور سلف صالحین بھی یہی کرتے تھے نا, وہ اپنے لان میں یا اپنے کچھ کمروں میں قبر کھود کے, پراپر اپنی قبر کھود کے وہاں پہ اکیلے نیچے جا کے لیٹ جاتے تھے, اور وہ لحد کھودتے تھے کہ جس میں آپ قبر میں جا کے ایک سائڈ پہ ایک جگہ سے بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ لیٹتے ہیں, آپ کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے مٹی ہوتی ہے, اور وہ ڈیپتھ اور کولڈنس اور تنہائی, اور وہ کہتے تھے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, یا اللہ پلیز واپس بھیج دے وہ اعمال اب کر کے آؤں گا جو چھوڑ چکا تھا. اور پھر وہ اٹھتے تھے, نکلتے تھے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتے تھے, کہتے تھے کہ اپنا نام توحا تجھے اللہ نے واپس بھیج دیا ہے, موقع دے دیا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے قبر میں رب العالمین سے کیا تھا. ہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ assuming کہ جس وقت وہ قبر میں ہوں گے نا, وہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا مس کیا اپنی زندگی میں. ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں آلریڈی لسٹ پریپیئر کر چکے ہوں, لیکن جب پھر یہ آیت تلاوت کر کے جب وہ واپس آتے ہوں گے, یار آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ, یہ میری انکمپلیٹڈ لسٹ ہے, میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا, اس سے ایک چیز بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ اٹس اے پروسیس آف ٹریننگ یور سیلف. ٹھیک ہے, اٹس اے پروسیس آف ویکنگ اپ یور کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, اب دیکھو نا وہ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ کا نفس جو ہے نا اٹ ٹینڈس ٹو ڈرفٹ اوے فرام دا ریالٹی آف یور بینگ. ٹھیک ہے, سو آپ کانشیس ایفرٹس کر کے نا آپ اپنے بینگ کو, اپنے نفس کو ٹیم کرتے ہو بیسیکلی. سو اٹس بیسیکلی ٹیمنگ یور سیلف. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی لائفز میں کبھی یہ حقیقت سوچی ہے کہ جب میں مثال کے طور پر 65 ایئرس کا ہوں گا, سو آئی وڈ بی کوائٹ شیور کہ یار اب تو میرا ٹائم آ گیا, کیونکہ وی ٹینڈ ٹو بلیو ناؤ ان دس ایج کہ یار ابھی تو تھوڑا سا ٹائم پڑا ہے, ابھی 30s میں ہیں ہم مے بی, تو ابھی تو نہیں ہو سکتا. سو میں اکثر کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وین آئی وڈ بی لائک 60-65 اللہ نوز, تو مجھے تب یہ احساس ہوگا کہ یار بھائی اب تو آگے کتنی, اب تو ختم ہونے والی ہے زندگی, تو تب میرا اٹھنا بیٹھنا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. آپ لوگوں نے سوچا کبھی؟ وہ بہت سوچا. میں تو انفیکٹ جب بھی کسی بزرگ انسان سے ملتا ہوں نا, ایسے الوی ہاتھ ملا مجھے, ایسے جب ملتا ہوں ٹھیک ہے, اور میں اس کے ہڈیاں فیل کرتا ہوں اور اس کی اسکن تھوڑی سی لٹکی بھی فیل کرتا ہوں, یا جب کسی بزرگ کو حق کیا تو ان کے نا مسلس کو ویکن فیل کرتا ہوں. تو ایون یعنی جو میں نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے جو بڑے اسٹرانگ اور اب ان کو ویک ہو گئے ہیں, برو آئی امیجن مائی سیلف
ود دا سیم فلیش جھوڑیاں پڑ چکی ہوں گی, اور میں اس ٹائم کہتا ہوں کہ تو کیا ریگریٹ کر رہا ہوگا, کیا چیز تو ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ اس ایج میں پہنچنے کے بعد تو اپنے جوانی میں کیا کرتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو ریگریٹس ایٹ دیٹ ایج, کہ میں اس ایج میں پہنچنے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ یار کاش وہ گناہ نہ کرتا, کاش تھوڑی سی اور جان مار دیتا, کاش تھوڑا صدقہ اور کر دیتا, کاش اللہ کے لیے اور مزید ٹائم اسپینڈ کرتا. یار ابھی تو ہم نے بات شروع کی ہے اور مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ یار ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی شاید ہم ٹائم ویسٹ کریں. لیٹس ڈو سم مور گڈ ڈیڈز یار. اٹس سچ اے ریمائنڈر, یو نو, اٹس سچ اے ریمائنڈر. ریمائنڈر تو خیر بینیفیشل ٹائم انشاءاللہ ویسٹڈ بھی نہیں, بلکہ ہم نے جو کل ساری باتیں کی تھیں ریگارڈنگ ویسٹنگ ٹائم, ہم نے ریگریٹ کی بات کی نا, مطلب مجھے نا سب سے زیادہ ڈر سے لگتا ہے کہ یار جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں نا, اٹ فیلز لائک یار بڑھاپے میں جانے کے بعد, جیسے آج صحت ہے, ٹائم ہے, جو آج ریسورسز آپ کہہ رہے ہیں نا, لائک 60s میں جانے کے بعد اگر صحت آپ کی وہ نہیں رہی. اب جو ہم اکثر دیکھتے ہیں یار مسجدوں میں اولڈ ایج, بلکہ ریسنٹلی میں نوٹ کر رہا تھا کہ اب جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہیں نا, ایوری بڈی اسٹارٹس ٹو واک ٹوورڈز دا مسجد ایز این سارٹ آف ایکسرسائز ایز ویل. پھر اب ان کی ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ آپ تھوڑی واک کیا کریں. اب مسجد بھی جانا شروع کرتے ہیں اور وہ واک کر کے جاتے ہیں, کیونکہ اب ان کی سارٹ آف نیڈ بن گئی ہے کہ واک انہوں نے تھوڑی بہت کرنی ہے. وہ کہتے ہیں یار واک کر کے جاتے ہیں, ٹائم سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں مسجد, آرام سے تسلی سے واپس آتے ہیں. یعنی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو کہ برو ان کی نا سبحان اللہ, حالانکہ اسلام بالکل سے خلاف کرتا ہے, یہ برو ان کی نا قدر نہیں رہتی معاشرے میں. پیپل ٹریٹ دیم ایز اے یوز لیس ریسورس, یوز لیس ٹیلنٹ, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو میک دیم سیلوز بزی بٹ دے آر ناٹ ایکچولی بزی. کوئی کام نہیں کر رہے, وہ کما رہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریٹائرمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے بعد, اور پھر لوگ نا بس ان کو ڈرائیور بنایا ہوتا ہے. برو یو وونٹ بلیو, ریسنٹلی بات صحیح ہے برو, ون آف دا ٹیچرز ابھی آئے ہوئے تھے لیکچر دینے کے لیے. یار کیا کمال کی بات کی, اٹ ریلی ہٹ می. کہتے ہیں کہ ابھی آپ جس عمر کی بات کر رہے ہیں, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی, اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, کہ ایسی عمر میں پہنچ جاؤں کہ میں لوگوں کے اوپر برڈن بن جاؤں, کہ بندہ واش روم نہیں جا پا رہا, چل نہیں پا رہا, اور لوگ کھانا کھلا رہے, تھنگز آف دیٹ سارٹ. تو شیخ نا قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جنرلی ایک پرٹیکولر ایج آتی ہے کہ بندہ بھلکڑ ہو جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا چیزیں, یعنی جو بندہ بزرگ بن جاتا ہے ان دیٹ پرٹیکولر اسٹیج. لیکن جو بندہ اپنی ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے, ان دیٹ ایج ایز ویل اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے, اس کا حافظہ ٹھیک رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو انٹیکٹ رکھتے ہیں ہر لحاظ سے. دس از ون آف دا بینیفٹس کہ جب آپ دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے. خوبصورت, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے. کون سے شیخ یہ بتا رہے تھے؟ ڈاکٹر سجاد ابھی وہ آئے. جی جی الحمدللہ, بہت کمال. اینڈ یو نو واٹ, سبحان اللہ, شیخ فضل الہی, he was just sitting right next to him. Wallahi, he said Allahu Akbar takbir so loud, yaar. I could really feel it, yaar. Wallahi, I can imagine him saying that. صحیح بات ہے, یہ all can. Subhanallah, what a beautiful father he is, yaar. Subhanallah. اور یار اخوان میں نا دیکھیں, وہ جو ہم اس کی ٹائم کی بات کریں, موت کی بات کریں, اب دیکھیں نا, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ منافقون میں آیہ نمبر 10 میں کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, کہ خرچ کرو اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. اور جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار پلیز گیو می ون مور چانس, تاکہ ہم جو سارا مال جو ہم نے لاکھوں اور کروڑوں بینک میں چھوڑ کے آئے نا, یہ تو میں ویٹ کرتا رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم آئے گا کہ میں بھی ٹریول کروں گا, اس کو اسپینڈ کروں گا, تیرے راستے میں صدقہ کروں گا, بٹ یار موت آ گئی. پلیز گیو می فیو مومنٹس کہ میں وہ جا کے نا اپنا بینک لاگ ان کر کے وہ چیریٹی میں بھیج کے آ جاؤں, اور گیو می سم ٹائم. بٹ سبحان اللہ برو, ٹائم نہیں ملے گا اسے. فاصدق وقم. There is a book, Australian nurse ہیں, I remember her surname, very کر کے ہیں. یہ وہ نرس ہیں کہ جو پیشنٹس 3 سے 4 مہینوں کے لیے ٹرمینل النس سے گزر رہے ہیں نا, they are dying eventually. تو یہ ان کے ساتھ رہ کر نا ان سے پوچھی تھی, do you have any regrets, do you want to do something for your life. تو انہوں نے اپنی بک میں مینشن کیے ہیں 5 common regrets of the dying people. اچھا, ان میں سے نمبر 1 برو, سبحان اللہ, پیشنٹس نے یونانیمسلی یہ کہا ہے کہ آئی وش, میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلتا. میننگ میں نے ہمیشہ لوگوں کو ہی خوش کرنے کی کوشش کی ہے.
آج جنرلی سوشل میڈیا میں بندہ کیا کرتا ہے, ایک جو گو ود دا فلو کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اچھا لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی اس کو فالو کرنا, لوگ ایسی ڈریسنگ کر رہے ہیں, لوگ ٹرینڈ, یعنی میں I wasn't myself, یعنی جیسے میں نے زندگی گزارنی تھی میں نے ویسے گزاری نہیں لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے. اینڈ نمبر 2, جو میلز ہیں, میلز پیشنٹ, سب نے یہی کہا کہ I wish I wouldn't have worked so hard, میں اتنا کام نہ کرتا. سبحان اللہ, because I missed a lot of things, کیونکہ اب میرے جو ہے جو میں نے کام کیا تھا کاروبار میرے کام نہیں آ رہا. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے پورا کہ آل آور لائفز وی بلیو کہ ہم جتنا کام کر لیں, جتنا پیسہ کما لیں, شاید ہماری لائف یہ ہے. مطلب وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یور اون ٹائم ان وچ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف, یور فیملی, ڈوئنگ نتھنگ, ٹاکنگ ٹو پیپل, جو ہم کل بات کر رہے تھے, دیٹ ہیز ویلیو. اور اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں بڑی پروفاؤنڈ ہیں. میننگ جنرلی لوگوں کی جو تھنکنگ ہے وہ ہے کہ جی مال زیادہ سے زیادہ کما لیں, مال ہونا چاہیے, اور ہم بس بزی رہیں, کاروبار ہمارے, اور ڈیورنگ دا پروسیس فیملی بھی بے شک کمپرومائز ہو رہی ہے. آپ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, 10 سال آپ نے گزار دیے, فیملی پیچھے, بچے بڑے ہو گئے. اچھا یہ مجھے ویسے پتہ نہیں پڑا, اسٹرینج کانسیپٹ لگتا ہے. ایک تو ہے نا, مطلب ایون جب میں انگلینڈ میں تھا, کچھ ہوتا ہے نا آپ کا جو بالکل لوور طبقہ ہوتا ہے, ان کی بیچاروں کی بڑی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں, دیر ایون لیونگ دیر ویری ہارڈ. ریسٹورینٹس میں کوئی وہ غلط پاسپورٹ پہ آئے ہوتے ہیں 2 نمبر طریقے سے, ان کو منیمم ویج سے بھی نیچے ویجز مل. ایک وہ طبقہ ہے. بٹ ایک وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, پیسے والا ہے, مالدار ہے, سب سیٹ ہے, لیکن پھر بھی نا میں نوٹ کرتا ہوں ہسبینڈ کسی باہر ملک میں جا کے 2 سال زیادہ پیسہ کما رہے ہیں, یہاں پہ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں. اچھا ایک تو ایسی فیملی جس میں میں نوٹ کیا کہ ہسبینڈ وائف آسٹریلیا پہلے گئے, پھر ہسبینڈ کو دبئی نوکری مل گئی, اور وائف کی بڑی اچھی آسٹریلیا میں تھی, وہ کہتے ہیں میں آسٹریلیا میں ہوں, ہسبینڈ دبئی آ گیا, اور وائف ڈھونڈ رہی ہے. میں نے کہا یار اچھا بچے الگ ہیں, کیا ڈھونڈ رہی ہے وائف کہہ رہی ہے مجھے دبئی میں اچھی جاب ملے گی تب میں شفٹ کروں. اچھا, میں نے کہا ہسبینڈ ڈھونڈ رہی, کہاں چلا گیا, کل رات سویا تھا یہاں سے باؤ دبئی چلا گیا. میں تو اب دیکھیں نا یار, سبحان اللہ, موت اتنی عجیب چیز ہے. ایک چلتے پھرتے انسان کو جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا, اس کا میت ہونا وہ آپ کو کافی ہٹ کرتا ہے. جیسے ریسنٹلی ہم سرگودا جب جاتے تھے, یاد ہے آپ کو, وہاں پہ بلال صاحب ہمارے ہوسٹ ہوتے تھے, وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, ایونٹس پل آف کر رہے ہیں, ویری ایکٹیو, یعنی کمپیئرنگ بھی کر رہے ہیں, واز دا MC سم ٹائمز. اور وہ اچانک سے برو ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی ڈائڈ. واز اے شاک, اینڈ واز اے شاک, یار یہ تو بلال صاحب بالکل بہترین. ابھی اسلام آباد میں ملے تھے آپ ان سے, ریسنٹلی ملا ہوں, اینڈ سبحان اللہ جب میں نے سنا یار ہی واز ہیلدی, ماشاءاللہ, ایوریتھنگ واز پرفیکٹلی فائن. اچھا برو, تب بھی مجھے اتنا ہٹ نہیں کیا, جب میں نے ان کی میت دیکھی نا یار ویڈیو میں, تب اٹ واز اے شاکر برو. اینڈ الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہی واز اے پرسن آف دین. کتنے لیکچرز انہوں نے ارینج کیے یار. ایک مجھے سبحان اللہ ایک اسٹوری یاد آ گئی برو. سعودی ایک داعی تھا, وہ ویکیشنز کے لیے یورپین ایک کنٹری کی جہاں فرینچ بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں گئے تو سنس ہی واز انوالوڈ ان دعوہ اینڈ ویل کنیکٹڈ, لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا, کہا کہ سنس آپ ویکیشنز پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم دعوت کرتے ہیں, تو آپ بھی کریں. سبحان اللہ, ہی ہیڈ سو مچ پیشن فار دعوہ, اور ساتھ عمل بھی تھا ان کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ, آلدو میں ویکیشنز پہ ہوں, فیملی کے ساتھ ہوں, بٹ آئی ول کم. ان کا مسجد میں ایک لیکچر رکھوایا انہوں نے, اینڈ ہی وینٹ دیئر. سنس ان کو فرینچ نہیں آتی تھی تو وہ عربی میں لیکچر دینا تھا انہوں نے, ساتھ ان کے ایک بردر کے جو ٹرانسلیٹر تھے ان کے, وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. بیفور دے انٹرڈ دا مسجد, انہوں نے کہا وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر انشاءاللہ لیکچر دیں گے. اور جب وضو کرنے لگے نا, تو جو ٹرانسلیٹر تھا نا ساتھ, اس کو ایپیلیپٹک سیجر ہوا. ہی اسٹارٹڈ شیورنگ. لوگ آ گئے, بٹ یہ جو داعی تھے انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وداؤٹ پینکنگ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے رہے, بٹ قدر اللہ ہی پاسڈ اوے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس گورنمنٹ کی نظر میں یہ داعی تھا, تو دے ایکیوزڈ ہم آف کلنگ ہم. یس برو, انہوں نے جیل میں ڈال دیا ان کو. لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں, ہم نے دیکھا ہے نہیں مارا. انہوں نے بس کسی طرح سے کیس بنا کے, بیکاز یو ور ود ہم اینڈ وی ہیو ڈاؤٹس آن یو, تو وہ آپ نے آپ کو ڈال دیا. سعودی گورنمنٹ انوالو ہوئی, وہ اس کو کلیم کر رہی تھی کہ ہمارا بندہ دے, کیونکہ سعودی نیشنل تھے. 1 سال گزر گیا, جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس سال میں باہر نکل جاؤں گا. برو سعودی گورنمنٹ نے ایفرٹس کی, بٹ انہوں نے اس کو ریلیز نہیں کیا.
اینڈ سبحان اللہ ہی واز سچ اے پیشنیٹ داعی. وہ وہاں پہ جو نان مسلم تھے ان کو دعوت دیتے رہے اینڈ سم آف دیم بیکیم مسلمز الحمدللہ. اچھا. وہ بات کرتے کرتے 2 سال بھی گزر گئے, 3 سال بھی گزر گئے, 4تھا سال جب آیا نا برو, ان کو جو ایک گلٹ تھا نا کہ مجھے بلیم کیا گیا فار کلنگ مائی بردر, ٹھیک ہے, یہ بہت کھا رہا تھا. سبحان اللہ ہی پاسڈ اوے. اچھا. ان دا جیل. سعودی, یہ ان کی فیملی کو پتہ چلا کہ آپ کا جو چلا گیا اس دنیا سے, تو انہوں نے سعودی جو ایمبیسی تھی کانٹیکٹ کیا اس ملک میں. انہوں نے فوراً سے کہا, کال کیا اور کہا کہ پلیز ڈونٹ ٹچ ہم, ڈونٹ ڈو پوسٹ مارٹم XYZ, ڈونٹ ڈونیٹ ہز آرگنز ٹو ادرز, ہمیں واپس لے کے آنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وی ایکسیپٹ دس. سعودی نے ایئرپلین بھیجا, انہوں نے ان کو کیری کیا, واپس لے کے آئے. واپس جب لے کے آئے تو برو تقریباً نا وہ اس کولڈ اسٹوریج میں 8 دن پڑے رہ گئے اس ملک میں. 8 دن بعد پلین پہنچا, وہ سارا جو پروسیجر کمپلیٹ ہوا, واپس لے کے آئے. تو جب واپس لے کے آئے تو سبحان اللہ شیخ عباس بطاوی کہتے ہیں کہ میں اس کو نا, جب مجھے پتہ چلا کہ 8 دن سے کولڈ اسٹوریج میں, تو آئی واز لائک کہ یار یہ تو بڑا اسٹف ہو چکا ہوگا اور بالکل ہی ایک پتھر بن چکا ہوگا, اور اس کی جو ہے نا کیا کنڈیشن ہوگی واللہ عالم. کہتے ہیں when I touched his body it was warm and it was soft. اچھا. کہتے ہیں جب میں نے اس کا چہرہ کھول کے دیکھا کہ اب یہ تو بالکل ویک اور اسکیلیٹن اس کی شکل ہو گئی ہوگی, اور اسکن اندر چلی گئی ہوگی, اور آنکھیں پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور تو بند ہوتی ہیں بٹ پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. لوگوں کو بلایا اور کہا چہرہ دیکھو. جب لوگ آئے ان کا چہرہ دیکھا, برو ہی واز اسمائلنگ, a proper smile, like it was like he was smiling. So bro بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں نے اتنے عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں, میں نے اس سے زیادہ مسکراتا وہ چہرہ کسی کے نہیں دیکھا. اور پھر وہ سبحان اللہ ان کو غسل دیا, اور کہتے ہیں کہ باڈی سے نا بو آتی ہے, بو آنا شروع ہو جاتی ہے, بٹ کہتے ہیں کہ بڑی سویٹ فریگنس تھی ان کی باڈی سے. اینڈ ہم نے ان کو غسل دیا اور تدفین کیا اور پھر ان کو دفن کیا قبر میں. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مسکراتا اور خوش چہرہ میں نے زندگی میں آج تک دیکھا تھا. وائی یوز ٹو کال پیپل ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ ہی واز اے پریکٹسنگ مسلم. اور وہ سبحان اللہ, یعنی اس لانگ اسٹوری میں نے بہت شارٹ کر کے بتائی ہے. شیخ علی جابر رحمہ اللہ جو مکہ کے امام تھے, شیخ سدیس سے پہلے جو خادم الحرمین تھے, جن کی مجھے دعوت بھی بہت پسند ہے, آپ کو پتہ ہے برو. ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ ان کی بھی جب ڈیتھ ہو گئی, اور شیخ آپ ویڈیوز دیکھیں نا شیخ علی جابر, اگر یوٹیوب کریں, کوائٹ ہیلدی ماشاء اللہ, ہاں بلکی تھے کافی. کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پروسیجرز کی وجہ سے ہمیں کولڈ اسٹوریج میں رکھنا پڑا. کہتے ہیں جب ہم نے کولڈ اسٹوریج سے نکالا ان کو ملٹیپل ڈیز بعد, کہتے ہیں ہم 8-9 لڑکے آئے کہ ان کی باڈی کو اٹھائیں گے اور ہم لے کے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ان کا وزن اتنا لائٹ تھا کہ جسے ہم نے کسی اسکنی بندے کو اٹھایا ہوا اور کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے. And his body was warm in the cold storage. اس کی بات سمجھ میں یہ آتی ہے سبحان اللہ. ابھی ہم جو ریگریٹس کی بات کر رہے تھے کہ جس کا ویژن کلیئر ہے نا برو, کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے, میں کہاں تھا, ابھی کہاں پہ ہوں, اور کہاں پہ میں نے جانا ہے, تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. These people know for the fact, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر یہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں, استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اینڈ سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جو موت کے وقت مسکرائیں. دیز پیپل ایکچولی سی اینجلس کمنگ, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, زندگی اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے, ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں, بٹ ناؤ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فنشڈ. مشکلات چلی گئی ہیں. اب ہم جو کہتے تھے کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دے, اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک, دیٹ تھنگ از اوور. اور ایک جو نیا ریلم ہے جہاں پہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے, وہ اسٹارٹ ہونے لگا ہے. ایسے لوگوں کے لیے برو پھر ڈیتھ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی, وہ تو اپنے رب سے ملاقات. شیخ میں ایکچولی نا شیخ فضل الہی کی ایک بک پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ. یا اخی وی ہیو ٹو کنیکٹ آور سیلف ود نالج. بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک حدیث کا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جنرلی نا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ مر جاؤ گے, موت آ جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ذہن کو ذرا الائن کر لو. ہم کہتے ہیں فرسٹلی والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم آپ اس دنیا میں تو نہیں ہم آپ سے مل پائے, ہمیں آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی جو ابد الآباد جو یعنی پلیجریبل جو انجوائمنٹ ہے اس کو ہم پالیں. ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن یو ہیو ٹو کراس اے برج. موت ایک بیریئر نہیں ہے, موت ایک برج ہے جس سے ہم کراس کریں گے تبھی ہم ادھر جا سکیں گے. سو کنسیڈر ڈیتھ ایز اے برج. یہ تو ایک کنیکشن بناتی ہے آپ کی اس دنیا سے اس آفٹر لائف سے. تو دس از اے گڈ تھنگ. ایز فار ایز یو آر ان دا وہیکل آف دس باڈی, آپ یہ جو بھی کون ہے نا اس سے نکل نہیں سکتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ابراہیم الحربی سے پوچھا نا غالباً ملک بن مروان نے کہ وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ وی لو ٹو لیو. ہی سیڈ لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم اخراکم, بیکاز یو ہیو بلٹ دس لائف and you have destroyed the hereafter. That's why you don't want to go from a place which you have invested to a place which you have destroyed. وہ ایسی بات ہے, میں نے اگر اسلام آباد کا گھر بہت لیوش کمفرٹیبل کوزی بنایا ہوا ہے نا, اور میرا لاہور میں گھر بالکل ہی ایسے ہی ہے کہ بالکل یہاں پہ نا وہاں پہ جالے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں. جیسے گاؤں میں اکثر لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں پسند آتا, پسند نہیں آتا, شہر سے جاتے ہوئے. I would not like to leave اسلام آباد and اگین لائک وائز جو تو مرنا چاہتے ہیں نا برو, جیسے آپ نے کہا نا تتنزل علیہم الملائکہ, برو دس از ریئل. میں جانتا ہوں اپنے ماموں کو اور اپنے چاچو کو, چاچا تھے جو میرے پاپا کے بڑے بھائی, ہم چاچا بولتے ہیں بٹ تایا تھے وہ. برو سبحان اللہ وین دے ور ڈائنگ, ایک تو کینسر تھا, دوسرے کو بھی غالباً کوئی کینسر تھا, لیور کینسر تھا غالباً. تو when they were dying bro ان کی نا حالت بہت ٹائٹ تھی, یعنی سسے کی پین. سبحان اللہ, نیک لوگ تھے انشاءاللہ. اور جیسے ہی موت کا وقت آیا نا برو, دونوں کی آنکھیں ایسے نا پھٹی اوپر آسمان کی طرف, اور منہ کھولا ان کا. اور میرے کزنس کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کیپیبلٹی انسان کی نہیں ہے کہ وہ اتنی آنکھیں کھولے, یعنی ان یوزول طریقے سے آنکھیں کھولنا کہ اتنی آنکھیں کھولے. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ, اینجلس. اب کچھ لوگ اچھے اینجلس دیکھتے ہیں, جس سے ٹرو واقعہ برو. ایک شخص تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دوست شیخ ہیں, وہ بتا رہے تھے اپنے دوست کے فادر کے بارے میں کہ میرے دوست کے فادر بڑا نیک انسان تھے. کہتے ہیں when he was admitted to the hospital, کہتے ہیں وہ ہاسپٹل میں تھے اور کہتے ہیں میں ان کا خیال رکھ رہا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بڑی اچھی کی, بڑے نیک تھے. تو میں ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا, اور بیٹا خود نریٹ کر رہا ہے, شیخ کو انہوں نے بتایا, اور شیخ پھر لیکچر میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کھڑا ہوا تھا دروازے اور ان کے بیچ میں ایسے کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا ذرا جگہ دو, مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے ایسے دیکھا کہ مہمان آیا ہوگا, بٹ دیر واز نو گیسٹ. تو he said السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ وہ بڑے مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شاید سکرات الموت, کیونکہ کہتے ہیں میرے فادر بڑے ایلیگنٹ, بڑے اسمارٹ, شارپ, ایسے انسان کبھی نہیں تھے کہ ایسی حرکتیں کریں. he knew what he was doing. اگلے دن کہتے ہیں دوبارہ ایسا ہوا کہ he started saying السلام علیکم ورحمۃ, وعلیکم السلام ورحمۃ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, اینڈ دس از ٹرو اسٹوری بائی دا وے. وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کن کو دیکھا, کن سے ملاقات کی؟ کہتے ہیں یار بڑے خوبصورت چہرے والے, وائٹ کلوتھز, وائٹ, کچھ کی ٹوپیاں کچھ کے ٹربنس تھے, اور لوگ آئے میری عادت کے لیے مجھے ملنے آ رہے تھے, مہمان آئے ہوئے تھے. اینڈ کہتے ہیں اگلے دن ہوا یہ, یعنی ملٹیپل ڈیز 2 دن ہوا. پھر کہتے ہیں کہ میرے چاچو آئے ہوئے تھے, اور میں اور میرے چاچو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور فادر لیٹے ہوئے ہیں. ہم ایسا بات کر رہے ہیں بیکاز فادر واز سلیپنگ, اور میرے چاچو کہہ رہے ہیں کہ یار تیرا جو باپ ہے نا, اس نے لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کی ہیں, کبھی کسی پہ سختی نہیں کی. اور اس کی ایک دعا تھی, وہ یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا, اور مجھے کبھی یہ اسٹیٹ نہ آئے کہ میری وجہ سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہوں, مجھے کسی سے ہیلپ نہ مانگنی پڑے یار اب سوائے تیرے. اینڈ یو نو یہ باتیں کر رہے تھے. اور جب فادر کے پاس گئے تو ان کو موو کیا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اینڈ سبحان اللہ ہی واز ڈیڈ. وائل دے ور ٹاکنگ کہ تمہارا باپ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے دعا کرنا کہ میں کبھی کسی سے مدد نہ مانگوں, میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں, کہ وہ میرے ہیلپ کرنے کے لیے آئیں. ڈیورنگ
this conversation, he passed away without asking anyone for help. Allahu Akbar. And this is one of the du'as of Rasulullah. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. تیرے علاوہ ہمیں نا ہر اب دیکھیں وہ we'll come to that آیا again. اب دیکھیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, میننگ جو فرشتے ہیں وہ ہوسٹ ہیں اس شخص کے, رائٹ. جس شخص کو یقین آ گیا کہ میرے ہوسٹ فرشتے بننے والے ہیں, نزلا من غفور الرحیم. نزلا means اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be hosting his slave. اور جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, جنرلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, وی پٹ آن پرفیوم, اور یہ وہ ہم نے ہوسٹ سے کیسے بات کرنی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, things of that sort. تو آپ تیاری کر کے جاتے ہو بیسکلی. اور برو جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, جب فار ایگزامپل کسی کے گھر آتے ہیں, میکسیمم اپنی جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں, تو سملرلی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, ہی ول بی ہوسٹنگ اس, تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہوسٹ کے لیے تحفے بھی تو لے کے جاتا ہے نا بندہ کہ آپ جزاک اللہ. لیکن اینجلز بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے. سم ٹائمز دے یو وڈ سی پیپل ان وائٹ کلوتھس اینڈ ادروائز آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا. وہی ہے نا کہ ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ وہ مار رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایکچولی the very reason why people smile at the time of death وہ کیا ہے, they look at those angels نا, وہ ایک مومنٹ آف پلیئر ہوتا ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ شاید خاتمہ اچھا تھا. برا بن عازب کی حدیث ہے یار, لمبی حدیث ہے, میں اس کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی ڈیتھ ہو گئی, ایک دم جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے, بقیع تک پہنچے, اللہ کے نبی نے کہا رکھ دو اس کو نیچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بیٹھ گئے, تو جو اللہ کے نبی کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے تھے, ہم بھی فوراً سے بیٹھ گئے. اور کہتے ہیں اتنی سائلنس تھی کہ ایز ایف ہمارے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وی آر ناٹ موونگ ایٹ آل. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نا جو اسٹک تھی نا اسے اثاثے سے پوک کر رہے تھے گراؤنڈ پہ سے, اینڈ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف اور پھر زمین کی طرف, 3 دفعہ کیا. اینڈ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. 3 دفعہ کہا, پھر ہمیں کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اور پھر جو حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب ایک نیک انسان جاتا ہے نا دنیا سے, the angel of death comes to him and the angel of heaven they come to him, اور وہ وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں as far as his eyes can see with bayd al-wujuh, beautiful faces. ٹھیک ہے, so it means کہ not one angel bro, multiple thousands of angels. You start seeing a creature that you have not seen before. That's the, and you're alive by the way. یہ آپ کے لاسٹ مومنٹس ہیں, بالکل ڈیتھ سے پہلے والے, ڈیتھ سے بالکل پہلے والے, جو آخری چند لمحات 2-3-4 سیکنڈ ہوتے ہیں, یعنی وہ جو ریل میں نے وہ ان لاک ہو جاتی ہے. اچھا, اور جب وہ ان لاک ہوتا ہے نا, آ جاتا ہے نا, اور پھر کچھ لوگ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ایگزیکٹلی they cannot hear or listen to people, but some people اللہ تعالیٰ جن کے سائنس شو کروانا چاہتا ہے وہ کروا بھی دیتا ہے. تو اینجل آف ڈیتھ آتے ہیں اور پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے, پاؤں سے روح نکلتی ہے گھٹنوں تک, انٹل دا جو آپ کی سورہ قیامہ میں کیا آتا ہے, ساق جو ہے نا جو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج جانے کا وقت آ گیا ہے. وظن انہ الفراق وتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ, تو وہ جھوٹ جاتی ہیں. پھر کہتا ہے یہ آپ کی نیز تک باڈی سول نکلتی ہے, اوپر کی طرف آ رہی ہوتی ہے, آپ کے نیز فریز ہو جاتے ہیں, آپ کا آدھا دھڑ فریز ہوتا ہے, اور پھر یہاں پہ آتی ہے غرغرہ تک, جب انسان کرتا ہے, اور یہاں پہ برو جب سول یہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد توبہ نہیں ہے, اس سے پہلے توبہ ہے, غرغرہ تک توبہ نہیں ہے, غرغرہ کے بعد توبہ نہیں ہے. اور پھر برو ایک نیک انسان کی روح ایسی نکلتی ہے, لیکن میں نے کہا جیسے آپ ایک آخر جو پانی کا ڈراپ ہے نا, جس طرح آپ گلاس میں ڈالتے ہیں نا, اتنی اسموتھلی وہ پاس آن ہوتا ہے, اس طرح سے نکلتی ہے. اور پھر جو باقی اینجلز ہیں فوراً سے اسے لے لیتے ہیں ملک الموت سے, کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارا گیسٹ ہے, ہم اس کے ہوسٹ ہیں. اینڈ واٹ ڈو دے برنگ, حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ, perfume from the perfumes of paradise and a shroud from the shrouds of paradise. Only if it was a good soul. Yes, یہ اسی اچھے سول کی بات ہو رہی ہے ابھی. And سبحان اللہ, they take him to the first heaven, knock کرتے ہیں, کون آیا ہے, they call this person with the best of his names, جس طرح وہ دنیا میں چاہتا تھا مجھے پکارا جائے, ابو فلان یا یہ جو بھی کوئی اس کا نام تھا, اللہ مجل میں. اور angels from the first heaven they all gather, اور سب کو ایک پروٹوکال دیتے ہیں برو. اچھا, یہ بائی دا وے ذرا اس کو نا پیرالل ورلڈ میں اپنی کرنٹ ورلڈ سے بھی ذرا ریلیٹ کریں ساتھ ساتھ.
یہ اس پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یار پہلے آسمان پہ جانا مین کائنڈ کے لیے, اور پھر اس سے اوپر کا سفر طے کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ناؤ دیٹ یو آر گوئنگ ٹرانزیشننگ انٹو another world, it's all happening. You're not alone. آپ کو اینجلس کمپنی کر رہے ہیں اور آپ کی خوشبو پھیل رہی ہے, and all of the angels are saying کون آیا بھائی, کون آیا, اور they are calling with you best of your names. اور فرسٹ ناک کیے جاتے ہیں, کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے لیے پرمیشن ہے اللہ کے. ایکچولی بیسکلی جو اوپر مخلوق ہے نا, they are longing for you, for the good people, کہ کب ہمارے پاس آئیں گے. Because سبحان اللہ یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ people in this world there are people جن کو لوگ نہیں جانتے, لیکن آسمانوں میں وہ واقعی لوگ ان کو جانتے ہیں bro. مجہول فی الارض معروف فی السماء. یعنی آپ کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا, لیکن پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, ساتوں آسمانوں کے فرشتے they know your name. شیخ وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں, اور جبریل تم اس سے محبت کرو, پھر سارے آسمان کے ملائکہ سے محبت کرتے ہیں, اور پھر دنیا میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے. تو برو they are when they love a person they are waiting for him. میں یہاں پہ نا یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں برو سب کے لیے کہ اس دنیا میں نا فیم حاصل کرنا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, فالوورز حاصل کرنا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, سارے بھاگتے ہیں یو نو, یہ مشکل کام ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب مل بھی جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی مزے کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کو مزید فطروں میں مبتلا کرنے والی چیز ہے. ریگریٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ جو نرس بتا رہی ہیں ایگزیکٹلی کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا, میں نے خود انجوائے نہیں کیا. لیکن بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا بہت آسان ہے. وہ حدیث بھی ہے نا, all you have to just return to Allah subhanahu wa ta'ala, do نیک اعمال, and all of a sudden Allah subhanahu wa ta'ala starts loving you. اور جب وہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ محبت ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. وہ فرشتوں کی تعداد کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ آسمان پہ جگہ ہی نہیں ہے کوئی. یہ تھوڑا سا نا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی بار نا, وی ہیو ناٹ سین دیٹ ورلڈ نا, کہ اینجلس کیسے ہوں گے, کتنے ہوں گے, اور بٹ یو نو یہ جو پورا موت کا پروسیس ہے نا, تو یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی جس طرح بندہ امیجن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اچھا یار میں ڈیتھ کے بعد کیا ہوگا ایگزیکٹلی نا, لائک میری ذات کا ایک تو نا اینجل آ رہی ہے تو پتہ ہے, بٹ ہاؤ وڈ آئی بی, میری اپنی کانشیسنیس کیسی ہوگی, اٹس بڑی عجیب سی ہوتا ہے, اور پھر نا بڑا ڈر لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ نا, مطلب کیونکہ ایک تو یہ سائڈ ہے نا, دین دیر از ادر سائڈ. جیسے ایک وہ اسٹوری تھی ینگ بوائز کی, یہ آئرلینڈ کی ہے, کہ دے ور گوئنگ فار اے کیمپ پہاڑوں میں, اور کہتے ہیں وہاں ہم سارے جا رہے تھے, ہم بس بیسک اکوپمنٹ تھی ہمارے پاس, چیزوں تھی, اینڈ ون آف دا فرینڈز ان میں سے نا بڑی زور کے گرتے ہیں اور ان کو بڑی سویئر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اینڈ فرینڈز جو ایک لڑکا بتا رہا, کہتے ہیں میں نا, ہم لوگ ہمیں کہتے ہیں زیادہ تو پتہ, لیکن ہم اس کو پٹی کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وی اسٹارٹ ٹو سی دیٹ اتنا زیادہ بلڈ نکل رہا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہی مائٹ پاس ہوئے. کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو فوراً کہنا شروع کیا کہ سے لا الہ الا اللہ. تو کہتے خاموشی آگے سے. کہتے ہم نے اس کو دوبارہ بولا, کہتے کین یو ہیئر اس, کہتے ہاں آئی کین ہیئر یو. کہتے ہم نے اس کو پھر بولا کہ کہو لا الہ الا اللہ. کہتے ہی کونٹ سے اٹ. کہتے ہم نے 3 دفعہ پھر اس سے پوچھا کہ کین یو ہیئر اس, آواز تو آ رہی نا تمہیں. کہتے ہاں آئی کین ہیئر یو. لیکن اس کو لا الہ نہیں بولا جا رہا. یعنی آج دن کہ جب آخری دفعہ بولتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ نہیں بولتا. وہ کہتا ہے آئی ہیو ناٹ پریڈ اے سنگل پریئر ان دا لاسٹ 6 months. کہتا ہے آئی ہیو بین سننگ اینڈ آئی ہیو ناٹ پریڈ اے سنگل پریئر ان دا لاسٹ 6 months. اور یہ کہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی پاسز ہوئے. اینڈ ہی سیز کہ ہم جو دوست تھے وی ور جسٹ سو شاکڈ کہ یار سبحان اللہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کسی, اب آج آپ کے میرے لیے کسی کو میں کہوں یار لا الہ الا بولیں, یا ہمیں کوئی, ہم بول سکتے ہیں نا, بول سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ نا صرف وہی اسی کو توفیق ہوگی جس نے لا الہ پہ زندگی گزاری ہوگی. یو نو the way you live your life, اسی طرح آپ کی موت آتی ہے. اس وقت آپ میں کانشیس بینگ نہیں ہوگا نا, that would be your جو قبر کے سوال بھی ہے نا, لیکن قبر کے سوال بھی وہی آنسر کر سکے گا کہ who is your Lord, who is your نبی, اور آپ کا دین کیا ہے. یہ جو 3 سوالوں کے جواب وہی کرے گا جس نے ان تینوں کے مطابق, یعنی کہ اللہ کو واقعی توحید پہ تھا, واقعی اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتا اور واقعی دین کو اس طرح فالو کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ہی ول بی ایبل ٹو آنسر دوز کویسچنز, ادروائز ناٹ. تو مجھے یہ بہت واللہ مجھے آنیسٹلی بتاؤں ڈر لگتا ہے کہ یار, بیکاز آج تو ہم سارے سب کسی کو بھی پکڑ لو جواب دے دیں گے, مطلب کہ اچھا میں رٹا لگا لیتا ہوں اس کا جواب دے دوں گا. نو آئی جنرلی آسک دی اسٹوڈنٹس, جب بھی ٹاک ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے آخری اسٹیٹمنٹ کیا ہونے چاہیے. یونانیمسلی سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی گواہی دینا, ٹیسٹیمونی دینا. جو آپ نے بات کی ہے نا, at the time of death
the real you come outside. جو سب کانشیس مائنڈ کی آپ نے بات کی ہے نا, اور اس بارے میں نا ایک شیخ ہیں, وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ہلی ایریا میں گئے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ, تو ہوا کیا کہ آؤٹ آف نو ویئر ہم نے دیکھا آگے کھائی آ رہی ہے, ڈرائیور نے بریک مارنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سکڈ کی ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. ہم سب کو پتہ چل گیا کہ بس اب کھائی میں گر جائے گی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, تو دوستوں نے, جو میرے دوست سے کوئی ایف ورڈ کہہ رہا ہے, کچھ یہ کہہ رہا ہے, کچھ وہ کہہ رہا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ او ایس, او دس, او دیٹ, کہتے ہیں کہ میں نے چیخ ماری, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, ہم نیچے نہیں گرے. لیکن جب ہم واپس گھر آئے میں نے سوچا کہ تو بڑا اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے, تو اور یہ عالم ہے, میں آپ کو نام انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو بتاؤں گا, وہ اپنے لیکچر میں یہ بتا رہے ہیں. بیسیکلی کہتے ہیں کہ دیکھو اس پرٹیکولر مومنٹ پہ اگر تیری موت ہو جاتی تو the way you will die you will be resurrected the same way. من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. the way you will die you will be resurrected the same way. کہ تو اٹھایا جاتا اس حال میں کہ تو چیخ مارتا, which is not a good sign, which is not a good sign. تو یعنی تب کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ یار میں اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا تھا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. then where do you see yourself then, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ یاد آتا ہے نا کہ آپ کے ایون اعمال پر مجھے یاد ہے کہ ایک دس ایکچوئل ٹرو اسٹوری دیٹ ایک عورت اور ایک مرد they were committing زنا, اور کہتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں کر رہے تھے وہاں کوئی گیس لیک ہوتی ہے اینڈ they died in that state. امیجن کریں کہ یار اگر ہم آج گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ کس گناہ کرتے وقت, امیجن, اینڈ there was also this person who was watching porn and he died in that moment. مطلب کس طریقے سے لوگوں کی موت آتی ہے, الکوہول کنزیوم کرتے ہوئے لوگ جو ہے, اور وہ دونوں چیز. اور اگر آپ کی گناہوں کی زندگی ہے نا, تو پروبیبلٹی کہ آپ کی گناہ کرتے ہوئے موت آئے گی از ہائی. اور اگر آپ کی توبہ استغفار والی زندگی, آپ نیکیوں پہ فوکس کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی موت اس پہ ہی آئے گی. اینڈ دیر واز دس اندر شیخ کی ایک اسٹوری بتا رہے تھے, کہتے ہیں اٹس پرابلی سم آئی تھنک ایران یا عراق کی شاید کوئی ایک اسٹوری ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے اینڈ ہی واز ان ہز ڈیتھ بیڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا کہ شیخ آپ پلیز آئیں ذرا, آ کے تھوڑی سی ان کو کوئی نصیحت کریں یا کچھ آخری مومنٹ پہ ان کو. کہتے ہیں مجھے بلایا, کہتے ہیں when I entered the room نا, تو لاؤڈ میوزک لگا ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ یار وہ بندہ مر رہا ہے, آپ لوگوں نے میوزک لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے بند کروایا اور میں نے قرآن کی تلاوت لگائی اینڈ went to that person. کہتا ہے وہ بندہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا, اور اس نے کہا اس کو بند کرو, اس کو بند کرو, پلے ام کلثوم, شی واز اے فیمر, کوئی ان کی سنگر تھی, کہتے ہیں اس کو لگاؤ, شی از دا ون ہو سوز مائی ہارٹ. تو کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ جو میوزک ہے نا اور قرآن ہے وہ ایک دل میں نہیں ہو سکتا. یا قرآن آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا. تو کہتے ہیں جن کے دلوں میں, جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا, واقعی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری روح کی غذا کیا ہے, جی میوزک ہے. مطلب بیکاز آپ نے روح کی جو اصل غذا قرآن ہے نا, اس کا مزہ آپ نے چکھا نہیں ہے نا, بیکاز شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ شاید یہ روح کی غذا ہے. اینڈ یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹوڈے وی ہیو ٹائم نا, آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ یار, کیونکہ واللہ یار ڈیتھ کین کم اینی ٹائم. مطلب دس تھاٹ از دی مین تھنگ آئی ووڈ سے, کہ میرے لیے نا, اور ہم سب کے لیے شاید یہ ہونی چاہیے کہ یار واٹ اف آئی ڈائی ٹمورو, ہیو آئی پریپیئرڈ انف, میں کر کیا رہا ہوں. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یار جب بندہ موت کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتا ہے یار کاش میں نے فلانے بندے کو سے صلح کر لی ہوتی, میں نے مور چیریٹی کر لی ہوتی, میں نے اور نمازیں پڑھ لی ہوتی. تو واللہ وہی بات ہے کہ ہمیں ابھی ٹائم ہے نا, تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی مرنا مت
ایز اف یو کین کنٹرول اٹ. مت مرنا سوائے اس کے تو مسلمان, یعنی انتم مسلمون کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یو آر ان دا پرپیچوئل اینڈ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اسی اسٹیٹ میں مرنا, ورنہ مت مرنا. برو جیسے آپ نے بتایا نا سبحان اللہ برو, آئے شیخ عباس بتوی ہیں, یہ جدہ میں نا ایک جدہ کی سب سے بڑی سیمیٹری ہے, اس کے مینیجر رہے ہیں 30 years والنٹیرلی. انہی کا نام ابھی آپ نے پہلے بھی جی جی جی. تو یہ ان کے نا بہت سارے برو انہوں نے پرسنل انسٹنسز نوٹس کیے ہوئے, اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور محمد علوی ان کا نام ہے. تو شیخ محمد حسان کہتے ہیں کہ شیخ عباس بتوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کیا ہوا, میری جو, کیونکہ جنازہ یا غسل دینا خاتون کو کسی نامحرم کا جائز نہیں ہے, تو وہ ایکسیپٹ فار کیونکہ والی وارث نہ ہو, وہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس منٹری میں کیا ہوتا تھا کہ وہ خواتین دیتی تھی. ایک خاتون کی مجھے کال آئی, میری جو ہی واز دا مینیجر جو غسل دیا کرتی تھی, کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ گونا باتھ ہر. کیوں, کیا ہوا ہے شیخ؟ میں کسی زندہ کو نہیں غسل دے سکتی. کیوں, ہوا کیا ہے شیخ؟ شی از الائیو, شیخ شی از الائیو. کہتے ہیں مجھے بتائیں. کہتی ہیں کہ میں اس کو نا, ہوتا بیسکلی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ نا اسٹریچر پہ آتی ہیں لوگ, میت آتی ہے, اور جہاں مغسلہ میں جہاں جس بیڈ پہ غسل دیا جاتا ہے اس پہ پھر اس کو ان کے نیچے سے کیسے شفٹ کرتے ہیں کہ ٹانگ کے نیچے اور کمر کے نیچے وہ ڈالتے ہیں چادر, اور اس سے اٹھا کے ان کو شفٹ کرتے ہیں, اور اوپر سے کورڈ ہوتی ہے, اوپر سے وہ کورڈ ہی ہوتی ہیں بیسکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کرنے لگے انہوں نے اسٹریچر کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اچھا. تو ہم بڑے شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہتے ہیں ہم دوبارہ, کہتے ہیں ان کی بیٹیاں, ان کی کزنز, ان کے ریلیٹیوز وہاں پہ ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں ہم تھوڑا سا ہو گئے, یہ پتہ نہیں ہاتھ پھنس گیا ہے, کیونکہ انسان کا نا ہاتھ اسٹیف ہوا ہوتا ہے جب وہ, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ واپس اسٹریٹ کیا, ایسے ہاتھ رکھا, جب ہم دوبارہ کرنے لگے تو انہوں نے دوبارہ اسٹریچر پکڑ لیا, ڈیڈ باڈی پہ. شی رین, جو غسل دینے والی تھی, اسکریم اینڈ شاؤٹڈ کہ میں نے ان کو زندہ غسل نہیں دینا, میں نے زندہ غسل نہیں دینا. اور شیخ کو کال کی, شیخ نے کہا کہ ریڈ کریسنٹ سے ڈاکٹرز بلائیں, شی از الائیو. انہوں نے کہا ہم رسپانسبل لوگ ہیں, ہم ایسے نہیں بلا سکتے, بیکاز وہ آ کے دوبارہ چیک کریں, پرابلی وہ بہت میت ہوں. تو انہوں نے کال کی ڈاکٹرز کو, ان کے پیپرز منگوائے, شی واز اے ڈیڈ باڈی برو. ان کی جو بیٹیاں, ان کی کزنز رونے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہماری, کیوں ایسا کریں. اچھا, ان کے سائنس بھی بڑے عجیب سے اور سارا. پھر دوسرے لوگ آئے, شی ڈنٹ گیو ہر باتھ, دوسرے لوگ خواتین آئی, انہوں نے ان کو لیٹایا اور پھر اٹھایا, ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے اٹھا کے لٹایا اور ان کو غسل دیا, ان کو دفنا دیا. یہ جو خاتون تھی نا, انہوں نے ریلیٹیو سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ان کے بارے میں, کیونکہ ان کا نا یہ عام طور پہ ایک ٹرینڈ ہے شیخ عباس کا کہ وہ پوچھتے ہیں جب بھی کوئی ڈفرینٹ سائن دیکھتے ہیں. تو شی سیڈ کہ I'm not going to tell you about her, میں کیوں بتاؤں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو تم کل اللہ کے یہاں پہ جواب دو گے تم نے ہمیں نہیں بتایا تھا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وہ تھوڑی سی خاتون ڈر گئی, انہوں نے کہا مجھے اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑ جائے کہ میں نے ان کو اپنا جو وہ جاننا چاہتے بتایا نہیں, جو لیسن لرن کرنا چاہتے, کہ عبرت لینا چاہتے. کہتے ہیں یہ خاتون ماشاء اللہ بڑی اچھی, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, صدقہ خیرات, سب بہترین. لیکن ایک پرابلم ہے کہ یہ نا نمیمہ بہت کرتی تھی. اللہ, یہ کیا کرتی تھیں, اپنے پڑوسیوں کے پاس جا کے ان کی بات سننا اور کہنا اچھا فلاں تو تمہارے بارے میں بات کر رہی تھی, اور پھر دوسری پڑوسی کے پاس جاتی تھی, وہ کہتے ہیں فلاں تمہارے بارے میں بات کرتی تھی, اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں رکا نہیں مسئلہ. کہتے ہیں یوزڈ ٹو انجوائے اٹ. کہتے ہیں شادیوں پہ جاتی تھیں جہاں پہ وہ انوائٹیڈ بھی نہیں ہوتی تھیں, وہاں پہ ایک ہی بات لی, ایون دو بہنوں کو, کہ تمہیں ابو نے اچھا یہ 10,000 کا جوڑا دیا, تمہاری بڑی بہن کو تو 50,000 کا جوڑا دیا. یعنی انہیں ایگزامپلس دینا شروع کی تھی کہ وہ اس طرح کہتی تھیں. اینڈ دین وین دا پیپل یوز ٹو فائٹ, شی یوز ٹو کم بیک ہوم. اور اب عرب کلچر میں نا یہ ایک ٹرینڈ ہے شیخ, آپ جانتے ہوں گے کہ جب وہ شادی یا خوشی ہوتی ہے نا تو وہ زبان سے ایسے آواز نکالنا شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹنگ سے. تو عرب کلچر میں انہوں تو وہ گھر آتی ہیں وہ اس طرح کی نا آواز نکالنا شروع کرتی ہے اپنی زبان سے, اینڈ شی یوز ٹو لاف. شیخ بھی یہ سن رہے تھے, انہوں نے کہا اتقی اللہ, آپ نے آپ کی مدر تھی وہ, آپ نے کبھی نصیحت نہیں کی ان کو, آپ نے کبھی روکا نہیں ان کو, آپ خاموش کیسے رہ گئے, آپ کی ماں. کہتے شیخ ہم نے کیا نہیں کیا, ہم نے شیوخ کو اپنے گھر بلایا, ہم نے شیوخ کو اسپیکر پہ
ان سے بات کروائی. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. جب بھی ہمیں کہتے نا کہ وہ کہتی تھی آئی ڈیل ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ, یہ نہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں, کہ آئی ڈیل, میرا رب کا معاملہ ہے, میں قبر میں دیکھ لوں گا جا کے. لوگ ساتھ کہتے ہیں کہ میری قبر تو اپنی ہے نا, میں نے اپنی قبر میں جانا, کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے, تمہاری اپنی قبر میں جانا. کیا جملہ ہے تو سے کہ آئی ڈیل ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اینڈ برو سبحان اللہ دس ہیپن ٹو ہر. یار یہ کتنا خطرناک جملہ ہے برو, یہ کہ جو لوگ, یہ کتنا کامن ہے یار کہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. And apparently None I- of your business. None of your I business. expected you would tell me a bigger sin. برو دیکھیں Bigger sin in our language. اللہ کے نبی برو گزر رہے تھے, انہوں نے 2 قبروں کو دیکھا, ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے کوئی 2 بڑی باتوں کی وجہ سے نہیں, اور بڑی باتیں لوگوں کی پرسپیکٹو سے کہا کہ تم اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہو. ایک اپنی یورین ڈراپس کی حفاظت نہیں کرتا تھا, یعنی کپڑا بھی گر جاتا تھا, چینٹے آتے تھے, اور دوسرا نمیمہ کرتا تھا. And this dead body refused to enter the grave. یار سبحان اللہ, there are so many stories about it. وہ جو ہم حدیث بتا رہے تھے نا سبحان اللہ ضراب نازب والی, تو ایون جو نیک لوگ ہیں سبحان اللہ ان کو تو ویلکم کیا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علیجین میں ان کے کتاب لکھ دیتے ہیں اور ان کو پھر قبر میں بھیجتے ہیں. اینڈ ان کو قبر میں ہی نا اٹس اے پٹ اسٹاپ جہاں پہ ان کو جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں. بیڈ بھی جنت کا, ایکسپینڈ ہو جاتی ہے, جنت کے ایکسپینڈ بھی ہو جاتی ہے, روضۃ تو من ریاض الجنہ بن جاتا ہے. I think it's no more than a qabr, you know. Yes. You are in a different world, a different room میں ہو شاید, you know. جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, وینٹیلیشن کا نظام ہے اور سب آ رہا ہے. بٹ وہ جو ایول ہے نا وہ سبحان اللہ یار, there are so many. ایک خاتون تھیں, ان کی اولاد تھی, اور وہ ان کے بیٹے تھے. یہ شیخ ہی کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو غسل دیا ہم نے, اور غسل کے بعد جب ان کو قبرستان میں لے گئے, کہتے ہیں ان کے ہٹے کٹے بیٹے تھے, اتنے ان کے ریلیٹیوز تھے, محرم تھے, کہ وہ دیکھے ایزیلی ٹاپ الکار, اتنے ان کی اماؤنٹ تھی. کہتے ہیں جب وہ ان کی قبر کے پاس لٹایا, when they were about to pick up the body, وہ ڈیڈ باڈی اٹھ نہیں رہی تھی. وہ ہلا رہے ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اٹ واز اسٹک ٹو دا گراؤنڈ. ہم حیران پریشان کافی دیر ٹرائی کرتے رہے, لوگوں کو بلایا جو محرم تھے کہ اٹھاؤ. شیخ تو کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, بٹ نہیں اٹھ رہی تھی. کہتے ہیں میں حیران, میں نے آج تک, کہتے ہیں مجھے غسل کے مسائل پتہ, مجھے جنازے کے مسائل پتہ, مجھے ایکسپرزی کا پتہ, مجھے اس سچویشن کو آج تک نہیں پتہ. ہی سیڈ آئی کالڈ مائی شیخ, شیخ میں کیا کروں؟ تو ہی سیڈ کہ واللہ علم کیا کرو, ایک کام ہے قرآن پڑھو. تو شیخ عباس کہتے ہیں کہ شیخ قرآن تو بٹ ڈیڈ لوگ نہیں سنتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یو رائٹ, بٹ وٹ کین وی ڈو رائٹ ناؤ, قرآن پڑھو. کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا, تو ہر سنز کوڈ مینیج ٹو پل ون آف ہر لیگس. اچھا. اور میں قرآن پڑھا ہوں تو اتنی ان میں طاقت ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا سکیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ قرآن. کہتے ہیں جب میں نے مزید پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے باڈی کو ایسے ہلکا اٹھایا, مجھے ایٹ دا سیم ٹائم کسی نے ایسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بلایا. میں نے اس کے پیچھے دیکھا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں وین آئی اسٹاپ ریڈنگ قرآن, کہتے ہیں باڈی اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ باڈی گری اور سیدھا گریو میں جا کے گری. اور کہتے ہیں ان کے بیٹے بھی اتنے, یعنی ایسے جیسے کوئی بڑا پتھر ہاتھ میں تھا نا, کہتے ہیں وہ بھی قبر میں جا کے کوئی کدھر گرا کوئی کدھر گرا. اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم وہاں سے نکلے, اور میں نے کہا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو یور مدر, تمہاری ماں ہے, تم نے قبر میں گرا دی ان کو, کیونکہ جب ڈیڈ باڈی گر جائے عجیب سا فیل ہوتا ہے. کہتے ہیں شیخ وی کوڈنٹ ہولڈ ہر, اتنی ہیوی ہو گئی تھی وہ. خیر بڑا عجیب معاملہ تھا. پھر ایک بیٹا کہتا ہے کہ شیخ پلیز میری ماں پہ نا پردہ رکھیے گا, پلیز کسی کو نہ بتائیں, یہاں پہ بھی کسی کو نہ بتائیں. تو شیخ نے کہا ایک شرط پہ تم نے مجھے بتانا ہے کہ کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جب دفنانے لگے تو جو بیٹا جس سے بات ہوئی تھی نا, اس نے کہا کہ مجھے ماں کے بس چہرہ دیکھنے دیں. انہوں نے کہا بسم اللہ, میں سائڈ پہ رہتا ہوں, تم چہرہ دیکھ لو. وہ اس نے چہرہ دیکھا, رونے شروع ہو گئے. وہ جب باہر نکلا تو شیخ نے تدفین کر کے دعا کر کے جب وہ چلے گئے, جو بیٹے سے کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ کیا معاملہ تھا, تو ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی سیڈ کہ شی از ناٹ مائی مدر. چلا گیا وہ. کہتے تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے, کہتے نہیں میں نہیں جا سکتا. کہتے بات گزر گئی, کچھ مہینے گزرنے کے بعد میں ایک جنازے میں تھا, وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا جس نے وہ شماغ پہنا ہوا تھا اور بڑی داڑھی تھی اس کی. تو مجھے ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ شیخ جانتے میں کون ہوں؟ کہتے نہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہوں. مجھے یاد ہے وہ جو کیس ہوا تھا جس کی والدہ قبر میں جا رہے تھے, آئی واز دا پرسن ہو سو ہر فیس, اور میں ان کا بیٹا ہی تھا.
وہ کہتے ہیں شیخ جب میں نے اور آج میں آپ سے وعدہ نبھانے آیا ہوں بیکاز اس کے بعد میں نے لائف چینج کر دی اپنی کمپلیٹلی. اچھا. میں جب ان کا چہرہ دیکھا نا, وائی آئی ریفیوز ہر بیکاز اٹ واز ناٹ ہر فیس واز لائک کول, اٹ واز ڈارک, اٹ واز پچ ڈارک. اچھا. کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تو وہ ان کا چہرہ تھا ہی نہیں, اٹ واز ڈارک, اور وہ جلا ہوا تھا, ایسے بالکل ڈارک تھا. کہتا ہے I couldn't recognize کہ میری ماں ہے, اس لیے I refused کہ میری ماں ہے, حالانکہ میری ماں تھی. And Sheikh, she never used to pray. اللہ. She never used to pray. Something people undermine very casually. وہ ہم نماز کتنی ایزیلی چھوڑتے ہیں, تو ابھی ٹائم نہیں ملتا. اللہ. وہ ایک اور خاتون کا واقعہ سناتے ہیں, سبحان اللہ یار, عجیب واللہ. کہتے ہیں کہ وہ خاتون, کہتے ہیں جب وہ قبرستان یعنی مغسلہ میں آئیں تو خواتین کہتی ہیں کہ شیخ, اس کا ڈسکرپشن کیا دیتی ہیں کہ شیخ ان کا ایک ہاتھ اپنے ویسٹ پہ ہے, ایک ہاتھ سر پہ ہے, اور ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے, یعنی ایک پاؤں نارمل ہے, ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے, ایسے کرتے ہیں. تو شیخ نے کہا یو نو دا رولنگس کہ آپ ان کو گرم پانی میں ڈپ کرو یا گرم پانی لگاؤ اور سیدھا کرو, بس زیادہ زور نہ لگانا کیونکہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے برو کہ مردے کی ہڈی توڑنا بھی اسی طرح سے جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنا ہے, بیکاز دے فیل دا سیم. اچھا. اس لیے جب ان کو پلٹنا چاہیے تبھی آرام سے کرنا چاہیے, بیکاز دے فیل دا پین. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ when they go into the grave, yes, they feel all the torments if yes. so they really feel it, and they listen to the steps of people, their family believing it. تو سبحان اللہ ہوتا یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ شیخ آپ تو گرم ٹاول سے رب کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو ان کو لیوک وارم واٹر میں نے ان کو ڈپ بھی دیا ان کے اس کو, اور میں نے ہر ٹرائی کیا ان کی باڈی کو سیدھا کرنے کی, بٹ یہ نہیں ہو رہی سیدھا, کیونکہ گرم پانی سے بھی نہلانا نہیں چاہیے, بہت گرم سے نہ بہت ٹھنڈے سے نہلانا چاہیے. اللہ کی میں نے فرمایا کہ ایک نارمل لیوک وارم واٹر ہو. میں نے کہا کال ہر فیملی. دن جب فیملی آئی تو فیملی نے کہا کہ یہ تو ان کی باڈی بالکل اسٹریٹ تھی جب ہم لے کے آئے ہیں, اور اس نے بھی جسٹیفائی کیا کہ باڈی اسٹریٹ تھی, یہ ہل کیسے گئی, یعنی وہ ایسے جو تھا نا کیسے ہو گئی. ملٹیپل ٹرائی کی ان کو وہ نہیں ہوئی. خیر ان نے اسی طرح سے ان کو غسل دیا, اسی طرح سے ان کو کفن دیا اور اسی طرح سے دفنا دیا ان کو. بٹ وہ ان کے ریلیٹیو سے اگین وہ اپنا انہوں نے پریکٹس کی اور کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوئی, جب she was a dead body, she was straight, when مغسلہ میں آئی تو یہ باڈی ایسی ہوگی, اور ایسے ان کو انہوں نے دفن کیا. کہتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ she used to listen music like crazy. کہتی ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو نا پیسے دے کے بیچتی ہیں کہ تم اپنے لیے بھی کچھ لے لینا, اور کارنر شاپ ہے نا, کیونکہ یہ تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے زیادہ, وہ CDs اور کیسٹس بھی لے کے آنا. And she used to wear a headphone and she used to listen to music day and night. Music addict تھی وہ, binge listening to music. اور کہتے ہیں کہ you know the strange thing is how she died. کہتے ہیں ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے اور جنرلی میوزک چل رہا تھا, people were dancing, تو اس کا جو ڈانس تھا سب سے اچھا تھا, تو ہم نے سب سے کہا کہ تم آ کے اسٹیج پہ ڈانس کرو. So she started dancing on the stage. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا اور سر پہ ایسے رکھا اور اپنا ٹانگ سیدھی کر کے اس پہ روٹیٹ کیا اپنی ٹانگ کے اوپر, ایک جو سرکل لیا, ان کو چکر آیا اور وہ گری اور ان کا سر زور سے لگا, اینڈ شی ڈائڈ دیئر. ہم نے پانی پھینکے, ہم نے ان کو ہاسپٹل لے گئے, شی ڈائڈ ان دا سیم مینر. بٹ مرنے کے بعد ان کی باڈی ہم نے اسٹریٹ کر دی تھی, اینڈ سبحان اللہ ہوا کیا ہے کہ ان کی دوبارہ باڈی ایسی ہو گئی ہے. She never used to stop listening to music. سو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہم زندگی جیسی بھی گزار لیں گے, آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور پھر ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جا کے معاف کر دے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہنستے مسکراتے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. ہاں, میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید جو میوزک بھی سنتے ہوں گے, اللہ سے توبہ بھی کرتے ہوں گے, پھر شاید واپس چلے جاتے ہوں گے, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے, اور پھر آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہوں گے. اور اگر اسی حال میں ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہارٹ دیکھتا ہے. اگر تو آپ کا قلب سلیم ہے نا, ایکسیپٹنگ ہارٹ ہے, ایکنالوجنگ ہارٹ ہے, ہمبل ہارٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکنالج کرنے والا ہارٹ ہے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے, مجھ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, باغی نہیں ہو جاتا, باغی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریبیلیس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو, یہ جو خاتمہ ہے نا,
اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ یہ اللہ کی عطا ہے. یس, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, اور اللہ کی عطا ہے بیسڈ آن ہاؤ یو اسپینڈ دس لائف. آپ کی چوائس پہلے, آپ کی چوائس ڈیورنگ یور لائف ہے کہ ہاؤ یو لیو یور لائف. انسٹنٹ چوائس نہیں ہے, انسٹنٹ چوائس نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ڈیتھ کو چوز کر لیں. آج آپ کے پاس موقع ہے. You decide how you want to die, and how you want to be resurrected, and how you want to be questioned on the day of judgment. You want کہ آپ کا حساب یسیرہ ہو جائے, آپ اللہ پہ توکل کریں, سپرسٹیشنز فالو نہ کریں, لوگوں کو یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں یہ تانے نہ دیں, آپ یوں بھی. اچھا, ہر بندے کے لیے نا بڑا آسان ہے یہ دیکھنا کہ اگر وہ کیوریس ہے کہ جی میرا خاتمہ کیسے ہوگا, بس وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا آج لائف اسٹائل کیسا ہے, سمپل, دا وے ہی از لیونگ ہز لائف ٹوڈے, تو خاتمہ بھی اس میں بھی خاص طور پہ یہ دیکھ لے کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, صرف یہ دیکھ لو کہ میں اپنی لائف میں اللہ کی مرضی کے کام کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہوں, بس. اور برو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز. یور چوائسیز ڈیفائن ہو یو آر. آپ کا جو روزانہ دن شروع ہوتا ہے وہ بلینک پیپر ہے. صبح صبح اپنا دن آپ لکھنا شروع کرتے ہیں, بالکل, اور آخر میں آپ اپنا دن ختم کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. اگلے دن دوبارہ, اور یہی کتاب آپ کو دے دی جائے گی, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پر جو تو نے لکھی ہے وہ کافی ہے. سو ایوری اذان از اے چوائس ٹو میک, ایوری ٹائم اے وومن واکس بائی اٹس اے چوائس ٹو میک. ابھی تو خیر آپ لوگ رمضان میں سن رہے ہیں اس کو, بٹ آپ یہ دیکھیں رمضان سے پہلے میں فجر کی نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھتا تھا یا نہیں. برو سبحان اللہ, نماز یار, اللہ اکبر. برو میں ایک اور آپ کو شارٹ سی اسٹوری سناؤں. سعودی عرب میں برو ریاض سے ایک روڈ اپروو ہوئی ٹوورڈز ڈفرینٹ پارٹس آف سعودی عربیہ. گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, وہ روڈ کو بنا رہے تھے, بیچ میں برو ایک مقبرہ آ گیا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ روڈ یہاں سے گزرنی ہے. تو علماء سے بھی ڈسکس کیا, لجنہ دائمہ اور سعودی کونسل سے بھی کیا. انہوں نے کہا ہاں ایسا کریں کہ سنس یہ ایک مسلمانوں کے نفع کا پروجیکٹ ہے تو قبروں کو کھود کے یہاں شفٹ کر دیں, اور ان کی پرمیشن کے ساتھ. تو وہ جو وہاں کا سردار تھا اسے پوچھا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الاؤ کرتے ہیں, بٹ رسپانسبلی اپنے کام کرنا ہے. انہوں نے قبریں کھود کے پرانی, اچھا جو لاسٹ قبر تھی وہ 30 سال پہلے کھودی گئی تھی, تو یعنی پرانی قبریں تھیں, تو یہ سن تھا کہ کوئی ریسنٹ ڈیڈ باڈی وہاں پہ. قبریں کھود کے وہ شفٹ کرنا شروع ہو گئے. برو سبحان اللہ, انہوں نے ایک قبر کھودی. اکثر قبروں میں تو ڈھانچے تھے, ایک قبر کھودی برو, وہ بالکل ایگزیکٹ اس کا کفن تھا, وائٹ کفن. اکثر قبروں سے 99% قبروں سے بو آ رہی تھی ڈیڈ باڈیز کی, اس سے خوشبو آ رہی تھی برو. اس کی قبر جب نکالی برو, یعنی if I touch a rock it feels different, if I touch a skin it feels different. برو وہ سکن سافٹ تھی. انہوں نے نکالا, چہرہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا تھا برو. اچھا, انہوں نے ان کو قبیلے والوں کو بلایا جن کا وہ قبرستان تھا, اور کہا تو فلاں کا بیٹا, اس کا باپ زندہ ہے. برو اس کا باپ آیا, اور باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. برو ہی اسمائلڈ, ہی کسڈ ہز فیس, اور کہا کہ یو جسٹ لائک ایز یو پاسڈ اوے. سبحان اللہ. اور برو اس کو نا دفنا دیا. پیپل ور شاکڈ اینڈ امیزڈ کہ یار کوئی یہ کون تھا. جب اپنے باپ کے پاس آئے نا, وہ اس کے پاس بتایا ہمیں اسٹوری کیا ہے آپ کے بیٹے کی. کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہے نا, جب سے بالغ ہوا ہے یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا مسجد میں. یہ فجر مسجد میں پڑھتا تھا, یہ عشاء مسجد میں پڑھتا تھا. جب بیمار تھا تو گھر میں پڑھتا تھا, بٹ نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں اس کو نا ایک رغبت تھی دین کی طرح سا. تو یہ نماز یہ نہیں کہ اللہ کا ولی تھا یا کیا تھا. نماز یار میں تو نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, صحیح بات بتاؤں کہ حالانکہ نماز میں بہت بیسک سی چیز لگتی ہے نا زندگی میں, لیکن واللہ جو اس بندے نے نا اپنی نماز پرفیکٹ کر لی نا, اینڈ اٹس ناٹ ایزی بائی دا وے, اٹ لکس ایزی, ون ڈے اٹ لکس ایزی کہ گوئنگ ٹو مسجد آل 5 times اور تسلی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. جس بندے نے واللہ صحیح طرح سے نا خشوع خضوع کے ساتھ کنسسٹنسی اچیو کر لی, واللہ وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اٹس ناٹ ایزی برو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں خشوع خضوع ٹھیک ہے, ایک مومنٹ آتا ہے کہ آپ اچیو کر لیتے ہو, لیکن اگر انیشیل اسٹیج میں وہ بھی آپ اچیو نہیں کر پا رہے, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ پریئنگ 5 times a day. اور علماء بڑی زبردست بات کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, لیکن مجھے نماز فحاشی سے برائی سے نہیں روک رہی. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہو نماز پڑھنے میں, تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ نماز سپرسیڈ کر جاتی ہے اور وہ جو گناہ ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں.
تو وہ ایک آپ کا اسٹرائیونگ موڈ چل رہا ہے. پلیز ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز چھوڑ دے اور گناہ کنٹینیو کرے. ایگزیکٹلی. اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. موسٹ آف us are going through a strange thing. یہ جو ہے نا دیکھیے شیطان کی ایفرٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری طرف سے ایفرٹ کچھ بھی نہیں ہے. سو ایوری ڈے وی ویک اپ شیطان از آل دا ٹائم پشنگ یو ٹوورڈز ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب اس کی ایک اینٹائی فورس ہونی چاہیے تھی نا جو ہماری طرف سے ہونی چاہیے تھی. موسٹ آف آور مسلم بردرز اینڈ سسٹرز آر ڈوئنگ نو ایفرٹ اینڈ ہینس دے آر وہ جو ہے نا ڈرائیو کر رہے ہیں ٹوورڈز دی معصیت. اگر نو بھی نہیں ہے نا تو بہت لٹل ایفرٹ ہے برو. اب ہم بات کر رہے تھے نا کہ یار اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں غفور الرحیم ہے بالکل جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا نا. یو نو دیکھیں آخرت میں جو اینڈنگ ہے اچھی بری ایدر وے, آئی جسٹ بلیو جینوئنلی کہ دیکھیں غلطی ہم سب کرتے ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم توبہ استغفار کتنا کرتے ہیں اور کتنا ہمیں یہ ایک ہیوملٹی کا سائن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنا سچا آنیسٹ محاسبہ کرے. دیر پیپل ہو لیو ان دس ڈینائل کہ نہیں یار اتنا بھی میں برا نہیں ہوں, نہیں میں اچھا ہوں, یہ غلطی بہت اپنے گناہوں کو چھوٹا بناتے رہنا اور چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا بنا کے اپنے آپ کو نا ذہن میں رکھنا کہ میں بہت ہی کوئی نیک ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. واٹ از بیسکلی یہ ہوتا کیا ہے, پیپل ہو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو چینج, اپنی عادتوں کو چھوڑنا, اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے, وہ اپنے آپ کو اس ڈینائل میں رکھ کے اپنے آپ کو دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ الحمد للہ بولا غفور الرحیم ہے. یہ مائنڈ سیٹ از ویری ڈینجرس بیکاز اٹ اسٹاپس یو فرام چینجنگ. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرے, اپنے ساتھ تو آنیسٹ ہو جائے یار. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مائنڈ سیٹ بتایا بھی ہے کہ ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, کہ وہ خوف اور اس کے درمیان ہونا چاہیے. اللہ یعنی کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ آپ کیسے رہو. دیکھیے غلطی اپنی کوئی بھی گناہ ہے, غلطی ہے, اس کو ان دس منتھ یار ایکسیپٹ اٹ. ایون چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی نوٹ ڈاؤن تو کریں اور سب سے پہلے اس پہ توبہ کر لیں. اٹس سو ایزی یار, اٹس سو ایزی کہ آپ نے ایک بار توبہ کر لی انشاءاللہ وہ گناہ مٹ گیا. اب آپ نے نیکسٹ فیز ہے کہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہ دوبارہ غلطی نہیں کرنی. بیکاز آنیسٹلی برو دا ڈیتھ نا, میں 3 سال ہو گئے اپروکسیمیٹلی مائی فادر پاسڈ اوے ان رمضان. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اور واللہ اٹ واز ہی پاسڈ اوے ان 2021. 2013 میں نا ان کو جب میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اچھی طرح, اتنا سویئر ہارٹ اٹیک تھا کہ ہم ادھر پنڈی میں AFIC ان کو لے کر گئے تھے چیک اپ کے لیے. تو وہاں ہمارے فیملی فرینڈ ہی تھے, وہ واز اے ڈاکٹر ایز ویل. تو مجھے وہ علیحدہ لے کر گئے کمرے میں اور آگے کہتے خرم میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یو دی اونلی سن, کہ آپ کے والد صاحب ابھی تو سروائیو کر گئے ہیں, بٹ ان کی ہارٹ کی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کو اتنا سا بھی ہارٹ اٹیک چھوٹا سا بھی آیا نا, یہ ہاسپٹل کیا ہے, یہ آپ گھر سے گاڑی تک ان کو لائیں گے نا, ہیل پاس ہوئے. اٹس لائک ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا نہ ان کی اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کچھ بھی نہیں, انٹروینشن ہو ہی نہیں سکتی. اٹس سو ویک کہ ہم سرجری تو دور کی بات, ہم اینجیوگرافی بھی نہیں کر سکتے ان کی. اچھا, اتنا ویک ہارٹ ہو چکا ہے. اینڈ وہ جس کے پاس بھی لے وہ بس ایسی پکچر دے رہے تھے کہ یہ نا بس مہینے 1.5 مہینے کی بات ہے, کہ ایک آدھ اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, ہارٹ کی حالت یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اور آ جائے گا اور ہیل پاس ہو گئے. تو وہ مجھے مینٹلی تیار کر رہے تھے. برو 3 months کنٹینیوسلی ہمارا کوئی 8 سے 9 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایمرجنسی میں چکر لگا, کیونکہ اکثر رات کو نا والد صاحب کی کبھی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, سانس اکھڑ ہے, مطلب ایسے ایسے میریکلز ہوئے یار. ایک دفعہ والد صاحب کا نا میں نے کہتے ہیں مجھے کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے چیک کرو, تو ہم نے گھر میں رکھا ہوا تھا انسٹرومنٹ, ہم نے بلڈ پریشر چیک کیا نا تو وہ عجیب سا آ رہا, مطلب 50 اور 60, مطلب اوپر والا نیچے والا 50 اوپر والا 60, جبکہ نارمل از 80 120 80 اس طرح ہوتا ہے. اچھا مجھے بھی سمجھ نہیں, میں نے کہا چلیں. اچھا میں نے دیکھا ابو کہ یہاں پہ نا یہ نا ایسے دھڑک رہی ہے, یہ ہل رہی ہے. وی وینٹ ٹو دا ایمرجنسی. اچھا سبحان اللہ, اچھا ابو کہتے ہیں بس گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور گئے تو ان کا ہارٹ ریٹ چیک کیا تو اٹ واز 220. اور ساتھ والے بیڈ پہ خاتون آئی ہوئی تھی, ان کا 160 70, اینڈ شی واز اسکریمنگ کہ میں مر رہی ہوں, میرا دل دھڑک رہا ہے, لگ رہا پھٹ جائے گا. اور اچھا ابو کو اتنا کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. اور پھر وہ مطلب اس طرح کی ملٹیپل کیسز ہوئے, اینڈ ہی سروائیوڈ آل آف دوز. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا ان کی اینجیوگرافی پلاسٹک کریں بیکاز یہ بار بار آپ لوگ آ رہے ہیں, وہ کہ الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہوگی. اینڈ دین ہی لیوڈ آن فار another 8 years. اس دوران نہیں ہوتا رہا ایسا مسئلہ ایمرجنسی نہیں, اس کے بعد ایمرجنسی والے جب فائنلی اینجیوگرافی اور پلاسٹک ان کے اسٹنٹ ڈل گئے تو ہی واز فائن. اس کے بعد 2015 میں ایک چھوٹا سا مائنر ہوا تھا, 2016 میں, لیکن وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح پہلے ہو رہا تھا. اینڈ دین 2016 سے لے کے 2021 تک نتھنگ. اینڈ 2021 میں ہی ہیڈ ہارٹ اٹیک, رمضان میں آیا تھا نا, اینڈ ہی جسٹ پاسڈ اوے ادھر ہی.
right away. اس میں ہمارا ٹائم نہیں رمضان میں جانا یار اللہ تعالیٰ دیکھیں. And it was also the Friday, bro. Friday and Ramadan. There was first Friday of Ramadan. حدیث میں آتا ہے جس کی فرائیڈے کو ڈیتھ ہوتی ہے نا اس کو قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا, وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیتے ہیں. تو ایک سائن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, بٹ اگر کسی انسان میں ملٹیپل سائنس جڑ جائے نا, جیسے ایک اور شخص کا مجھے, اور میں آپ کو کہوں ایک سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میں نا اکثر مطلب شیوخ سے بھی میں نے پوچھا کہ نا کہ یہ نا جیسے ماشاء اللہ اچھے سائنس تھے تو وہ لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں واٹ آر دا تھنگس, اینڈ یو نو ون تھنگ دیٹ آئی کین تھنک آف مائی فادر جو کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ تھی واز ہز ریلیشن شپ ود ہز ریلیٹیوس. اللہ کو یاد, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو معاملہ, یہ بھی ایک عمل ہے برو جو ہم بہت واللہ یو نو ان کے میں آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ پوچھنے لگا تھا کہ پھر تو آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ یو نو دیٹس دا اسٹینڈ آؤٹ تھنگ برو. مطلب اتنی کالز مجھے آئیں کہ, اور کینیڈا کے رشتہ دار لاہور جو دوسرے سٹیز میں ہیں جو پرانے جن سے سالوں سال مطلب جو چھوٹے تھے ابو سے, وہ کال کر کہتے ہیں کہ انکل کی مجھے کال آئی تھی مہینہ پہلے ویسے حال چال پوچھنے, مجھے انکل نے ابھی کال کی تھی 2 مہینے پہلے, مجھے 1.5 مہینے پہلے. اینڈ ہی یوز ٹو کال, کیوں ابو اب فیملی میں سب سے بڑے رہ گئے ہوئے تھے تو سارے چھوٹے تھے, لیکن ان کے بہن بھائیوں کے جو بچے تھے, اینڈ ہی یوز ٹو کال دیم دوسرے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا ابھی سے پریکٹس کر لینی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی اینڈ یو ہیو اپارچونیٹی ٹو میک ون کال اونلی, ہوم وڈ یو کال, کس کو کال کریں گے, اینڈ واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ پرسن. اگر ہم اپنی بات کریں ہمیں تو ملٹیپل کالس کرنے کی ضرورت ہے. It's not about one call یار, یہ کال بہت کام ہے. And seriously I think it's about time کہ ہم اپنے ریلیشنز مینٹ کریں brothers. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سبحان اللہ, یعنی ہم اپنے ریلیٹیوز تک کو نہیں پہچانتے. یہ حرام اور ناجائز ہے کسی مسلمان سے 3 دن سے اوپر بائیکاٹ کرنا اور ناراضگی ہونا. یار ہمارے یہاں تو ہمارے اپنے بلڈ ریلیٹیوز کتنے ہی عرصے تک جو ہے نا اس سے ناراضگیاں ہوتی ہیں, اور ایون بہت سے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ. ایون سبحان اللہ میں تو یہ دیتا ہوں کہ جن کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ریلیشن تھا ابھی بھی ہے, بٹ ہم چھوٹی موٹی پیٹی ایشوز کی وجہ سے بات ہی نہیں کر رہے. صلہ رحمی برو سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے کوئک اس کا ریوارڈ ملتا ہے اور سب سے کوئک اس کی پنشمنٹ ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صلہ رحمی جو ہے از اٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو یور ریلیٹیوز یا پھر فرینڈس کے درمیان بھی ہوتی ہے؟ ویسے تو رحم کے رشتے میں مینلی بٹ جیسا پڑوسیوں کو بھی, لیکن حق تو بہت ہے پڑوسیوں کے معاملات, الگ حقوق ہیں ڈیفینیٹلی. تو یہ جو اصل سلسلے میں یہ نہیں ہے بائی دا وے, جسٹ ٹو بی کلیئر, کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ سے اچھا کریں. صلہ رحمی آپ کے ریلیٹیوز سل من قطعک, اس سے جوڑیں جو آپ سے توڑے, واعفو عمن ظلمک, اس کو معاف کریں جو ظلم کرے, واعطی علی من حرمک, اس کو عطا کریں جو آپ کو محروم کرے. اچھا اس سے ذرا اوپر جائیں نا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. جب ہم کہتے ہیں العفو, آپ ہمیں معاف کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہ کے عرش کے ساتھ وہ رحم کا وہ کون سی حدیث ہے سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ رحم جو جڑا ہوا ہے, یو نو. نہیں جب رحم یعنی جب کریٹ کیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, یعنی پوچھا کیا تھا کہ رحم نے کہا کہ یا اللہ آئی ہیو اے ریکویسٹ, اگر آپ اس کو مان لیں کہ جو مجھے جوڑے رکھے گا آپ بھی اس کے ساتھ جوڑے رہیے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول کر لی, اور یا اللہ جو مجھے کٹ کرے گا آپ بھی اس کے ساتھ. اب یہ سوچنے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ ریکویسٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. اور ایک شخص تھا اس کا نام تھا مسعود, ٹھیک ہے, وہ نا لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا, اور لوگ جب بھی اس کے مینیجرس تھے تو اس نے کہا اگر لوگ آئے نا اور کہیں کہ ابھی پیسے دینے کو نہیں ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں آ چکے دینا. اچھا کچھ لوگ سے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں لاس ہو گیا, ہم قرضہ دے نہیں سکتے. وہ کہتا تھا مضى ما مضى, جو گزر گیا وہ گزر گیا, ٹینشن نہ لو. برو وہ کوئی بہت نیک انسان نہیں تھا, لیکن لوگوں کے لیے سا نہیں کرتا تھا. برو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جب اعمال نامہ کھول کے دکھایا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا مضى ما مضى, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میری جنتوں میں داخل ہو جائے مسعود. برو جو لوگوں کے لیے آسانی ہے, تو یار اپنی بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں موت کی تیاری کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ ہمیں کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیں موت کے ٹائم سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کی جو اپنی پرائرٹیز ان کو شفل کریں, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.